جب کاروبار کے اندر آپ اتنا جھوٹ بولیں گے تو اللہ کی لعنت ہوگی، جب لعنت ہوگی تو پھر برکت کیسے ہوگی؟ برکت توڑی جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر کاروبار کو سچائی اور ایمانداری کے ساتھ آپ کریں گے، کاروبار کا رول ہے، دیکھیں نوکری بھی اگر آپ صحیح طریقے سے کریں گے، اپنے باس کے ساتھ صحیح چلیں گے تو ہی باس رکھے گا آپ کو اپنے ساتھ، ورنہ آپ کو فارغ کر دے گا۔ اسی طرح کاروبار میں بھی اگر آپ صحیح ایمانداری اور سچائی کے ساتھ چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت دے گا، ورنہ پھر آپ کو جو ہے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو بس یہی بات ہے کاروبار اور نوکری کے اندر۔ اچھا، نوکری اور کاروبار میں ایک اور فرق یہ بھی ہے آصف بھائی کہ نوکری میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے، انسان کا بوس پر زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ مجھے تنخواہ دے رہا ہے، اس کی بات ماننی ہے، اس کے کام کرنے ہیں، اس کو فالو کرنا ہے۔ کاروبار کے اندر جو ہے انسان کا ٹرسٹ اور بھروسہ اللہ پر ہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا جو کرے گا، اور اللہ رب العزت پر بھروسہ جب بڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے مطابق فرماتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے نا کہ انسان جیسا میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی پیش آتا ہوں۔ تو جب انسان کاروبار میں اللہ پر بھروسہ اعتماد بہت زیادہ کرنے لگتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کو ترقی بھی دیتا ہے، تجارت بھی دیتا ہے، زیادہ افضل طریقے سے اس کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو یہی فرق ہے آصف بھائی۔ بالکل صحیح، اور یقیناً تجارت جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے، اور یقیناً طور پر جو لوگ تجارت کرتے ہیں، جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، وہ کامیاب بھی زیادہ ہیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے تجارت میں کرنے والے لوگ جو ہیں وہ زیادہ کامیاب ہیں بہ نسبت نوکری کرنے والے سے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ کون سا کاروبار کیا جائے اسلام میں، سنت طریقہ کون سے زیادہ کاروبار کو کہا گیا کرنے کے لیے؟ دیکھیں کاروبار تو سارے ہی اچھے ہیں جو حلال طریقے سے کیے جائیں، ہر کاروبار میں برکت ہے۔ ہاں، ہمارے مذہب میں جو زیادہ کاروبار نظر آتا ہے، جو ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا، صحابہ کرام نے بھی کیا ہے، اور تابعین بھی کرتے رہے ہیں، اور آج فی زمانہ بھی بہت سارے بزرگ اولیاء کرام بھی کر رہے ہیں۔ تو کپڑے کا کاروبار جو ہے وہ اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور اس میں برکت بھی رکھی گئی ہے۔ کپڑا کا کاروبار ہے، اس کے علاوہ کھجوروں کا کاروبار، جو اعلیٰ نسل کی کھجوریں ہیں اس کے جو باغات ہیں اس کو خریدنا، اس کو پھر آگے سیل کرنا۔ اس کے علاوہ کھجوروں کے علاوہ جو ہے وہ اناج کا جو کاروبار ہوتا ہے، گندم وغیرہ اور آٹا، چاول، ان چیزوں کی دال وغیرہ، یہ جو کاروبار ہیں ان کو بھی اہمیت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ باقی اور بھی جو کاروبار ہیں برکت سب میں ہے، بس اسی بات کا خیال رکھنا ہے جیسا میں نے پہلے عرض کی کہ کاروبار کوئی سا بھی ہو، ایمانداری سچائی سے ہوگا تو اللہ پاک ترقی دے گا، کامیابی ملے گی۔ اور اگر بنیادی کاروبار کی جھوٹ پر ہو اور معاملات میں گڑبڑ ہو تو پھر ملتا تو ہے، ملے گا تو ظاہر انسان محنت کر رہا ہے، محنت کے بدلے میں اس کو اللہ پاک دے گا جتنی وہ محنت کرے گا، لیکن جو برکت ایک آئے گی وہ جھوٹ کی وجہ سے ختم ہو جائے گی، کیونکہ برکت کے ساتھ ساتھ جب جھوٹ بولنے کی وجہ سے انسان پر لعنت آئے گی تو وہ پھر برکت کام سے جاتی رہے گی۔ تو میں ویورز اور سامعین سے یہی ایک گزارش کروں گا کہ جو سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ آج تک جو صحیح چلتے رہے ہیں وہ تو اچھی بات ہے، آگے اور اچھی طریقے سے کاروبار کریں، صحیح چلتے رہیں۔ جن سے کہیں نہ کہیں بھول چک ہوئی ہے اور کہیں نہ کہیں معاملات میں آگے پیچھے ہوئے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ نیت کریں گے آئندہ ایسا نہیں کریں گے، اور پھر اپنے کاروبار کو سچائی اور ایمانداری کی بنیاد پر کر دیکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جتنا اب تک فائدہ ہوا ہے اس سے 10 گنا زیادہ فائدہ ان کو ہوگا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور دیکھیں سچائی اور ایمانداری میں ٹائم تو لگتا ہے، بنیاد میں جمنے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن جب جم جاتی ہے نا تو اس کے بعد پھر اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، اور جھوٹ کے تو کوئی پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹ تو کبھی نہ کبھی چھوٹا ہو یا بڑا ہو کھل جاتا ہے۔ تو بس یہی بات ہے، ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ اچھا یہ بتائیے گا نجم کہ لوگ جو ہے کاروبار میں ناجائز منافع بھی کما لیتے ہیں، جو کہ منع ہے، اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بہت منع ہے کہ نہیں بھائی ناجائز آپ نہ کریں کسی بھی گراہک کے ساتھ اپنے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟
جی بالکل، ناجائز منافع کمانا یہ غلط ہے۔ دیکھیں، ایک تو اچھا ناجائز کی بھی صورتیں ہوتی ہیں نا آصف بھائی۔ پہلا تو یہ کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، مثال کے طور پر چاول کی ایک تھیلے آ گئے بہت زیادہ کم قیمت کے اندر، سپوز 500 روپے کا 600 روپے کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کوالٹی ہے میرے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، اب آپ نے اس کو کر دیا اسٹاک، گودام میں بند کر دیا۔ جیسے ہی وہ مارکیٹ سے شارٹ ہوا دوسری جگہوں سے، آپ نے اس کو 1000 1200 1500 کے حساب سے تھیلے کو بیچا، ٹھیک ہے۔ اور سوچ یہ ہے کہ یار اور کسی کے پاس ہے نہیں، ظاہر ہے لوگ مجبوری میں مجھ سے ہی خریدیں گے، تو ایسی صورت میں یہ کرنا غلط ہے۔ یہ بلا وجہ پریشان کرنا کسی کو اپنے فائدے کے لیے، یہ غلط ہے۔ ہاں البتہ آپ کے پاس جب مال آیا اور مارکیٹ میں مال موجود ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ میں بیچوں گا اور میرا مال نہیں بکے گا، بیچنے کی کوشش کرنی ہے آپ کو، ایسا نہیں ہے کہ سوچ کر ہی رہ جاؤ اور رکھ لو گودام کے اندر اسٹاک کر لو۔ آپ کوشش کرو، دکانداروں کے پاس جاؤ، اپنی ڈیلنگ کرو، پھر بھی اگر نہیں بکتا ہے تو وہ پھر آپ کی مجبوری ہے، آپ کو رکھنا پڑتا ہے، اسٹاک کرنا پڑتا ہے، پھر آپ آگے چل کر بیچتے ہو، تب بھی اتنا زیادہ آپ منہ کھول کر پروفٹ نہیں لے سکتے۔ یہ کہ آپ یہ سوچو نہیں میں نے تو اسٹاک کیا تھا، میں نے تو اتنے دن رکھا ہے، میرا تو حق بنتا ہے اس پر زیادہ پروفٹ لینے کا، ایسا نہیں ہے۔ جو مارکیٹ کے حساب سے پروفٹ صحیح بن رہا ہو، اس جملے پر غور کیجئے گا کہ جو پروفٹ مارکیٹ کے حساب سے صحیح بن رہا ہو وہ آپ لیں، جو مارکیٹ کے سے بہت زیادہ بن رہا ہو آپ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھائیں، تو ایسا کرنا غلط ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری جو صورت یہ ہوتی ہے، دیکھیں میں نے صحیح اور غلط دونوں صورتیں بتا دیں آپ کو نا اسٹاک کے حوالے سے، کہ اسٹوریج جو کرتے ہیں مال کو۔ اچھا دوسری صورت یہ ہے کہ کچھ کاروبار ایسے ہیں جن میں ہوتا ہی یہ ہے کہ بھائی یعنی روز مرہ اس کی سیل نہیں ہوتی، ایسا ہوتا ہے جیسے 2 4 دن میں اتنا بک گیا کہ آگے آنے والے 2 4 دن آرام سے انسان گزار سکتا ہے، پھر ہفتہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنا بک گیا کہ پھر آنے والے ہفتوں میں دنوں میں وہ گزار سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سونے کا کاروبار لے لیں گے، سونا ظاہر روزانہ نہیں سیل ہوتا ہے، آپ نگینوں کا کاروبار لے لیں، ریئل اسٹونز جو ہوتے ہیں جیمز کا، وہ بھی یہ روزانہ کی بیسک پر لازمی نہیں ہے کہ بکیں، کبھی ایسے ایسے مہنگے پتھر ہیں، مہنگے جو نگینے ہیں وہ نہیں بکتے ہیں روزانہ، ایسا ہوتا ہے کہ ہفتے بھر انسان کوئی بیٹھا ہوا ہے، پھر کوئی ایسا کسٹمر ایک ہی مل جاتا ہے کہ وہ پورا مہینہ 1 1.5 لاکھ روپے کا نگینہ بک گیا تو آپ کا پورا مہینہ اچھا گزر جائے گا، ایسے بھی کاروبار ہیں۔ اسی طرح سونے کا جو سیٹ ہے کوئی مہنگا بنوانے کے لیے آ گیا، آپ 10 دن بیٹھے ہیں آپ کے پاس کوئی کسٹمر نہیں آیا، لیکن ایک ہی ایسا آ گیا کہ آپ آرام سے 15 دن بیٹھ کر کھا سکتے ہو اس میں، تو اس طرح کے کاروبار ہیں۔ اب ایسے جو کاروبار ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی چیز مل رہی ہے، کوئی سامان مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ میں نے جیسے نگینوں کی بات کی، اسی کی آپ مثال لے لیں، اس میں کیا ہوتا ہے جیسے آپ نے کوئی نگینہ خریدا، ٹھیک ہے، کم ریٹ میں آیا ہوا ہے مارکیٹ کے اندر، آپ نے خرید لیا، اب اس کی اس ٹائم پر ویلیو ہے، ٹھیک ہے، اور مارکیٹ میں بھی موجود ہے۔ اب آپ نے بولا یار مارکیٹ میں موجود ہے تو ظاہر ہے مجھے وہ ریٹ نہیں ملیں گے جو میں چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کو اسٹاک کر لیا کہ میں بیچوں گا، اور بیچنے کی آپ کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ جب مارکیٹ سے شارٹ ہوگا اور اس کی ڈیمانڈ آئے گی میں تب بیچوں گا اچھے پیسوں میں، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر جو ہے یہ پھر غلط ہو جائے گا، کیونکہ آپ جان بوجھ کر کسی سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، اپنے فائدے کے لیے کسی کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ آپ کے پاس چیز آئی اور مارکیٹ سے شارٹ ہوئی، اس ٹائم پر آپ نے کوشش کی، ٹھیک ہے، پھر اگر وہ نہ بکی، پھر اگر وہ آصف بھائی نہ بکتی ہے اور آپ کی چیز کو اس ٹائم پر ویلیو نہیں دی جا رہی ہے، جب مارکیٹ سے شارٹ ہوتی ہے اس وقت آپ وہ چیز نکال کر بیچتے ہیں اور مارکیٹ کے حساب سے ہی پروفٹ لیتے ہیں، تو آپ صحیح ہیں۔ لیکن اگر آپ اس وقت یہ بولیں نہیں میں نے تو اتنے ٹائم اس کو رکھا ہے اپنے پاس، اتنے دن اسٹاک بھی تو گیا ہے نا، میں اس پر ڈبل ٹربل پروفٹ لوں گا، مثال کے طور پر کوئی نگینہ ہے 5,000 روپے کا، ٹھیک ہے، اب آپ بولو میں تو اس کو 20,000 25,000 کا بیچوں گا، میں نے اتنے دن اپنے پاس رکھا